اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر مختلف صفات عطا فرمائی ہے اور ان صفات کی وجہ سے انسان اچھائیوں کو بھی اختیار کرتا ہے اور برائیوں کو بھی اختیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر دو چیزیں پیدا فرمائی۔ نمبر ایک، برائی کا جڑ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے، برائی کا جذبہ، اور نیک اور اچھے اعمال کرنے کا جذبہ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کے اندر برائی بھی رکھی ہے اور اچھائی بھی۔ برائی جو چیز ہے وہ اس کو برائی کی طرف ابھارتی ہے، شر کی طرف لاتی ہے، بدعمالیوں میں مبتلا کرنے کی طرف اس کو راغب کرتی ہے، اور جو اچھائی ہے، خیر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر خیر بھی رکھی ہے۔ اب اس خیر کی وجہ سے وہ انسان، اور وہ جو خیر اس کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان خیر کی طرف راغب ہوتا ہے، نیک اعمال کی طرف جاتا ہے، اچھائیوں کی طرف جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے اندر برائی بھی رکھی ہے اور خوف خدا یعنی نیک اعمال کا جذبہ بھی رکھا ہے۔ اب جو انسان برائی کی طرف جاتا ہے، خلاف شرع کاموں کی طرف جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ ناکام ہے، اور جو نیکی کی طرف آتا ہے، اچھائی کی طرف آتا ہے، اعمال صالحہ کی طرف آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ تو اب انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دونوں چیزوں کو رکھ دیا ہے، اب انسان کے اوپر لازم ہے اس کو کیا اختیار کرنا ہے، اس کو اچھے اعمال اختیار کرنے ہیں، اور برائیوں کا جو اللہ نے جذبہ رکھا ہے اس کو مغلوب اور ختم کرنا ہے، تو انسان کامیاب ہوگا۔ اور اگر وہ برے اعمال کرتا ہے اور نیکیوں سے نکل جاتا ہے، نیکیاں نہیں کرتا، تو پھر وہ ناکام ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں صفتیں عطا فرمائی ہے، اچھائی کی صفت بھی، نیک اعمال کی صفات بھی اس کے اندر رکھی، اور بدعمالیوں کی صفات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ اب انسان کو کیا اختیار کرنا ہے وہ اسے خود چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب انسان شریعت کی طرف جاتا ہے، شریعت اختیار کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، یہی اس کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اور اگر وہ اس سے نکل جاتا ہے، دنیاوی رسوم میں، رسم و رواج میں، دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، انسان ہمیں کیا کہیں گے، ہمارے اعزاء اور اقربا ہمیں کیا کہیں گے، اس کی وجہ سے وہ دین کو، شریعت کو، قرآن کو، نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑتا ہے، تو میرے دوستو یہ اس کے لیے ناکامی ہے۔ اللہ خود فرماتے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب وہ شخص ہے جس نے خوف خدا اپنے دل کے اندر پیدا کر لیا، ناکام وہ شخص ہے جس نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا اور دنیا کی جھمیلوں میں پڑ گیا اور حکم خداوندی کو بالائے طاق رکھ دیا۔
تو عزیز دوستو، انسان کو اللہ کے حکم، اللہ کے فرمان کو اوپر رکھنا ہے، پہلے رکھنا ہے، اس کے بعد آتا ہے دنیا کا بکھیڑا، دنیا کا کام۔ ہم کچھ بھی کریں دنیا کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی واہ واہ لوٹنے کے لیے ہم کچھ بھی کر لے، کوئی نہ کوئی معترض اعتراض کرنے والا پیدا ہو ہی جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ اس میں یہ کمی رہ گئی ہے، اس میں یہ کمی رہ گئی ہے۔ تو عزیز دوستو، ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا شریعت میں کوئی کمی رہی یا نہیں۔ اگر شریعت میں اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہمارے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے، اس اعمال کے اندر کوئی کمی رہ گئی، تو میرے دوستو اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ بارگاہ الہی میں جب پیشی ہوگی اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اس وقت کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ یہ دنیا ہے، مختصر سی ہے، انسان آیا ہے چلا جائے گا، آج آیا کل اس کو جانا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ خامس ان کو کہا جاتا ہے، بہت بڑا عالم، بڑا بادشاہ گزرا ہے، صرف 2.5 سال اس دنیا پر حکومت کی اور بہت بڑے زمین کے حصے پر حکومت کی ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بنو امیہ میں سے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے ان کے بھائی نے کے بارے میں یہ خبر اڑ گئی اور ان کے پاس خبر پہنچی کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ بڑے افسوس اور رنج میں آ گئے، صدمے میں آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر ملتی ہے کہ وہ خبر جھوٹی تھی، میں تو ٹھیک اور تندرست ہے، ان کا انتقال نہیں ہوا۔ فوراً حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا، اور خط میں جو لکھا وہ ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ ہم موت کو سوچتے نہیں۔ فرماتے اپنے بھائی کو، اے میرے عزیز، اے میرے بھائی، آپ کی خبر پہنچی، جو پہلی خبر پہنچی مرنے کی آپ کی خبر پہنچی تو مجھے بہت صدمہ ہوا، لیکن پھر اس کے بعد مجھے جو خبر دوبارہ پہنچی ہے کہ آپ تندرست ہو، ٹھیک ہو، آپ کا انتقال نہیں ہوا، آپ زندہ ہو، آپ حیات ہو، اس سے مجھے خوشی ہوئی۔ لیکن اب آپ یاد رکھو، اب تم یاد رکھو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے پہلی جو خبر تھی وہ خبر دوبارہ آنے والی ہے، یعنی ہمیں اور آپ کو، تجھے اور مجھے دونوں کو اس دنیا سے جانا اور مرنا ہے۔ تو اس خوشی میں مت رہنا کہ اب میری زندگی کی خبر اڑ گئی ہے تو اب میں مرنے والا نہیں ہوں، بارگاہ الہی میں میری پیشی نہیں ہوگی، بارگاہ الہی میں میری اور تیری دونوں کی پیشی ہوگی۔ وہ جو پہلی خبر تھی اگرچہ وہ ابھی کچھ دنوں کے لیے جھوٹی ثابت ہو گئی ہے، لیکن پھر جو ایام آنے والے ہیں مجھے اور تجھے دونوں کو مرنا ہے، تجھے بھی مرنا ہے اور مجھے بھی مرنا ہے، اور وہ خبر پھر سچ ثابت ہوگی۔ تو عزیز دوستو، اس لیے انہوں نے پھر لکھا کہ تجھے چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا رہے، اپنے دل کے اندر خوف خدا کو پیدا کرے۔ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں عزیز دوستو، ہم شریعت کو وہاں نہیں دیکھتے، ہم دنیا کی رسم کو دیکھتے ہیں، دنیا کے رواج کو دیکھتے ہیں، دنیا کے طریقے کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا کیا کہے گی۔ میرے دوستو، ہمارے اس کی وجہ سے دنیا کیا کہے گی، امت کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، امت کتنے خسارے میں چلی گئی ہے، مسلمان اس کے لیے کتنا نقصان اٹھا رہا ہے، مسلمان کتنے نقصان میں آ گیا ہے۔ ہم اور آپ، کوئی بھی ہو، عام ہو خواص ہو، کوئی آج نہیں سمجھ رہا ہے۔ ایک شادی کا مسئلہ آ جائے، آج ہماری بچیوں کی عمریں نکلے جا رہی ہیں، ہمیں آج پتہ نہیں ہماری کتنی بچیاں اغیار کے یہاں جا کر منہ کالا کر رہی ہے، لیکن ہمیں اپنی دنیا کی رسم و رواج کی پڑی ہے۔ ہمارے بچے کتنے زنا کے اندر مشغول ہو چکے ہیں، ہمیں دنیا کی رسم و رواج کی پڑی ہے کہ آج ہمارے بچے کی عمر تو ابھی تو 15 ہی سال ہے، ابھی 20 سال ہے، ابھی تو بچہ ہے، ہماری آج ابھی بچیاں ہیں، ابھی ان کی شادی کی عمر نہیں ہوئی ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرما دیا کہ بچیوں کی شادیاں جلدی کرو، بچوں کی شادیوں کو جلدی کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے شادیوں کو آسان کیا تھا، شریعت نے، قرآن نے نکاح کو آسان کیا ہے، اور اس شریعت نے، اس قرآن نے زنا کو مشکل سے مشکل قرار دے دیا تھا۔ آج یہی قوم ہے، آج اسی حبیب کے ماننے والے ہیں، اسی اللہ کے ماننے والے ہیں، اسی قرآن کے ماننے والے ہیں، اسی رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ آج ہم ہی نے اس زنا کو آسان کر دیا، نکاح اور شادی کو مشکل قرار دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے شادیوں کو آسان فرمایا اور ہم نے مشکل کر دیا ہے، اور اللہ کے رسول نے، شریعت نے زنا کو مشکل قرار دیا کہ زنا کوئی کرے گا اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائے، اگر شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے رجم کیا جائے، پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کے سامنے عبرت بنے اور کوئی زنا کی طرف راغب بھی نہ ہو، زنا کی طرف ذہن کا ذہن اس کا دل بھی نہ جائے زنا تو وہ کیا کر لے۔ مسلمانوں، ہم نے کتنا آسان کیا ہے، ہم آج دیکھ لیں۔ اللہ کے رسول نے، اللہ قرآن میں فرماتے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اے لوگوں، جو عورتیں تم کو پسند ہے، وہ مال کے اعتبار سے ہو، حسن کے اعتبار سے ہو، وہ عادت و اخلاق کے اعتبار سے ہو، دین کے اعتبار سے ہو، جن عورتوں کو بھی تم پسند کرتے ہو تمہیں چاہیے کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ اور فرماتے ہیں 2 پسند ہو 2 سے کرو، 3 پسند ہو 3 سے کرو، آخری درجہ 4 کا ہے۔ 4 عورتوں سے نکاح کرنا چاہو، 4 کی بھی اجازت ہے، لیکن 4 کے بعد 5ویں سے اجازت نہیں ہے۔ تم ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، اور یہ بھی جب تم عورتوں کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو، ان کو مکمل خرچہ دو، تب تم 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ اگر تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو، تم ان کے ساتھ عدل نہ کرو، تم ان کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہ کرو، تو پھر تمہارے لیے ایک ہی عورت کافی ہے کہ تم ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ تو عزیز دوستو، اللہ کے رب العزت نکاح کو بیان فرمایا اور کھول کر اس پورے مسئلے کو واضح کر دیا کہ 1 2 3 4 تم 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، اس سے اوپر تم 4 عورتوں سے زیادہ ایک وقت میں نکاح نہیں کر سکتے، یہ قرآن نے کہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارا معاشرہ، اللہ تعالیٰ نے کہا جو تم کو پسند ہو اس سے نکاح کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ وہ عورت کی طرف راغب ہوتا ہے، اور عورت کے اندر بھی یہ صفت، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ طبیعت بنائی ہے، وہ مرد کی طرف راغب ہوتی ہے۔ جب اللہ نے یہ طبیعت بنا دی، اگر انسان اس کو مکمل طریقے سے پورا نہیں کرے گا تو میرے عزیز دوستو پھر حلال طریقے سے نہیں، وہ حرام طریقے سے آئے گا۔ تو اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم دنیا کی رسم و رواج کو چھوڑ دیں، دنیا کیا کہے گی اس کو چھوڑ دیں، ہم اپنے بچوں اور بچوں کا وقت پر نکاح کر دیں۔ ہم یہ نہ سوچے کہ ابھی تو وہ 24 سال کی ہے، عمر ہی کیا ہے، ابھی تو وہ 20 سال کی ہے، عمر ہی کیا ہے۔ اللہ نے صاف کر دیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کا، اپنی بیٹیوں کا حضرت فاطمہ سے بڑی کون پاک دامن عورت ہو سکتی ہے؟ حضرت زینب بنت رسول اللہ سے بڑی کون عورت پاک دامن ہو سکتی ہے؟ حضرت فاطمہ، جس کے بارے میں سیدۃ النساء کہا گیا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، اس سے بڑی کون پاک دامن عورت ہو سکتی ہے؟ اور آپ کا نکاح ایک چھوٹی سی عمر 15 سال کی عمر میں ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس نکاح کو عام کرو، زنا کو مشکل سے مشکل کر دو، اپنی بچیوں کا اور اپنے بچوں کا نکاح وقت پر کرنے کی کوشش کرو۔ یہی میرے عزیز دوستو بہت ضروری چیز ہے، ورنہ آج جو عورتیں مرتد ہو رہی ہے، آج جو عورتیں دائرے اسلام سے خارج ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے، ہم اپنے بچیوں اور بچیوں کی خواہش کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم اپنے دنیاوی رسم و رواج کے اس میں الجھے جا رہے ہیں۔ ہم اس سے نکل کر باہر آئے اور ان بچیوں اور بچیوں کا نکاح وقت پر کریں۔ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ تم ان کا نکاح کرو، اور وہ بچی جہاں پسند کرتی ہو، یہ بھی قرآن کا صاف اعلان ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی یا رسول اللہ، میرے والد نے میرا رشتہ فلاں جگہ کر دیا ہے، وہ لڑکا مجھ کو پسند نہیں ہے۔
مشکات شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بچی، اے لڑکی، تجھ کو اختیار ہے، تو جو چاہے جہاں چاہے نکاح کرے، تو اپنی بچیوں کی اور اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی خواہش معلوم کر لے کہ ان کو وہ چیز پسند بھی ہے یا نہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اٹھا کر والدین کی فضیلت اس کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے کہ والد کی بات مانو، یہ ہے اور وہ ہے، یہ حدیث میں آتا ہے، یہ قرآن میں آتا ہے، سب ٹھیک ہے، والدین کی بات مانو۔ جب نکاح کا مسئلہ آتا ہے پھر والدین کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی بات کو مانے۔ تو عزیز دوستو، یہ چیزیں ہمارے اندر بہت نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور سب سے بڑا نقصان جو اس وقت ہو رہا ہے، اس لیے مجھے اس پر زیادہ فکر ہے کہ ہماری لڑکیاں دائرہ اسلام سے خارج ہو رہی ہے، غیر مسلم بن کر دوسروں سے شادی رچا رہی ہے، کیونکہ ہم نے ان کا وقت نکال دیا، ہم نے ان کی فیلنگ کو، ان کی خواہش کو، ان کے مزاج کو نہیں سمجھا، اور ہم اپنے مزاج میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ تو عزیز دوستو، اپنے بچوں کی صحیح تعلیم دینا اور ان کو صحیح خواہش ان کی سمجھنا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ ایسے ہی آج کل بہت مسئلہ اڑ رہا ہے، اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اب وہ یا اس نے چھوڑ دی، وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو ہمارے بچوں کا مزاج بن چکا ہے، اپنے بڑوں کو منع کر رہے ہیں۔ ارے تو کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ کیوں گنہگار بن رہا ہے؟ جب اس کی ضرورت ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ کئی واقعات اسی مہینے میں ہمارے سامنے آئے کہ ان کے بچے منع کر رہے ہیں، اپنے والدین سے، اپنے والد سے اس بارے میں الجھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، حالانکہ والد چاہتے یہ ہے کہ میرا دوسری جگہ نکاح ہو تاکہ میری تمام ضروریات پوری ہو، لیکن میں بچے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، دوسرے کو نکاح کو روک کر خود گنہگار نہ بنو، ورنہ آخرت میں اگر تم کسی نیک کام کے اندر رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہو اور رکاوٹ بن رہے ہو، اور وہ آدمی غلط طریقہ اختیار کر لے، ناجائز طریقہ اختیار کر لے، تو پھر گناہ جتنا اس پر ہوگا اتنا ہی اس شخص پر ہوگا جو نیک اعمال سے لوگوں کو روک رہا ہے۔ اس لیے اپنے دل کے اندر دین کا جذبہ پیدا کرے، دنیا کا جذبہ ہٹا کر رکھ دے، کیونکہ اس دنیا کا جتنا بھی جذبہ ہو، کوئی کتنا بھی بڑا آدمی ہو جائے، کتنا ہی ارب پتی خرب پتی بن جائے، موت ہر ایک کو آنی ہے۔ غریب ہو امیر ہو، سب کا بستر ایک ہوگا، مٹی ہوگی، نیچے بستر بھی مٹی، چادر بھی مٹی ہوگی، تکیہ بھی مٹی ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، دنیا ختم ہوگی، فنا ہوگی، ہمیں بھی فنا ہونا ہے، اس لیے دین کی طرف زیادہ اپنا رجحان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے والا